وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، دامان نظر تنگ و فروانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیرے گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ۔ اس طرح کہ ہر سانس و مصروف عبادت دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، دولت یہی ہے در دولت سلطان مدینہ۔ ایک ننگ غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ۔ اس امت عاصی پہ خدایا منہ نہ پھیر، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ۔ ہم کو کچھ غم نہیں کسی اور سے اے جگر، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ قابل قدر ساتھیوں، بزرگوں، معزز حاضرین گرامی، اللہ تعالی نے پھر ایک بار اپنے گھر میں آپ لوگوں سے روبرو ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ گزشتہ سال آپ حضرات کے درمیان حاضری ہوئی، چند باتیں دین کی آپ کے سامنے عرض کی۔ آج بھی میری کوشش یہی رہے گی کہ اللہ مجھے بھی اور ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میری نسبت اور میرا تعلق اور جہاں سے میں آیا ہوں، دہلی میں رہتا ہوں اور جمعیت علماء ہند کا ایک ادنا سا ملازم اور خادم ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے دین کی کچھ باتیں اللہ تعالی کی طرف سے ماہ مبارک میں جو رحمتیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلمانوں کے لیے موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، اس تعلق سے اور حالات حاضرہ کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ آیا جو اس دور فتن کے اندر جو حالات پیدا کیے گئے ہیں، جو آزمائش میں ایک مومن مسلمان مبتلا ہے، اس کو ایسے حالات میں کیا قدم اٹھانے چاہیے اور کیا کرنا چاہیے، چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ 11 مہینے تو بندہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کا متلاشی رہتا ہے، اس کی رحمت کے لیے جد و جہد کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، اور نہ جانے دین کے بہت سارے وہ کام اللہ تعالیٰ کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس رحمت پر اور فیاضی پر قربان ہونے کا دل کرتا ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ سیلاب رحمت لے کر آتا ہے۔ 11 مہینہ بندہ اللہ کی رحمت کو تلاش کرتا ہے، مگر جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بندوں کے دروازوں پر خود پہنچ جاتی ہے اور ان کا استقبال کرتی ہے۔ اگر میرے اور آپ کے دل میں دین کی عظمت، رسول اللہ کی محبت اور دین کی قدر و منزلت ہوگی اور اللہ کا خوف ہوگا، خشیت الہی سے میرا اور آپ کا اور ایک ایمان والے کا دل سرشار ہوگا، تو یقین جانیے کہ وہ اللہ کی رحمتوں سے کبھی محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کے بہانے تلاش کرتا ہے، اس کی رحمت سے کوئی بعید نہیں، کوئی چیز دور نہیں،
اور اللہ تعالی سے بے پناہ رحم اور رحمان کی جو صفت ہے اور بے پناہ محبت کرنے والا ہے اپنے بندوں سے، ایسی مثال ہمیں دنیا میں نہیں ملتی۔ آپ نے ہارون رشید کا نام سنا ہوگا، ان کی بیوی اہلیہ محترمہ ملکہ زبیدہ تھیں۔ آج تو جگہ جگہ پانی مل جاتا ہے، مگر اس وقت سنگلاخ وادیوں میں سینکڑوں سال پہلے ان کی اہلیہ محترمہ نے، ملکہ زبیدہ نے کار خیر کرنے کا ارادہ کیا اور طائف سے لے کر مکہ تک نہر کھدوائی، پانی کا انتظام کیا، پہاڑ کو ترشوایا اور پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا کر اور ایک نہر جاری کر دی۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے کسی عزیز نے، رشتہ دار نے، چاہنے والے اور ملنے والوں میں سے کسی ایک نے خواب دیکھا اور یہ پوچھا، خواب میں زبیدہ کیا حال ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو زبیدہ فرماتی ہیں، سننے کی بات ہے، دل کی تختی پر لکھ کر لے جائیے کہ یہ جو ماہ مبارک آنے والا ہے، یہ جو گھڑیاں جو رمضان اور ہمارے درمیان ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے یہ التجا، یہ تمنا، یہ خواہش کرو، اے اللہ ہماری زندگی کو اور ہماری عمر کو اور ہماری زندگی میں وہ سیلاب رحمت اور برکتوں والا جو مہینہ رمضان کا ہے وہ ہمیں مقدر اور نصیب فرما دے۔ جس کے دل میں ایمان کی حلاوت ہوگی، ایمان کی چاشنی ہوگی، پکا سچا مومن مسلمان ہوگا اور اس کا دل گناہوں سے پاک ہوگا اور خوف خدا سے سرشار ہوگا، تو یقین جانیے وہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ اور مومن ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے نہر بنائی یہ کام نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تیرا عمل زیادہ قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، کس چیز پر مغفرت کر دے اور کس چیز کو نظر انداز کر دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والی ذات ہے۔ ہاں، ایک فاحشہ عورت کی مغفرت وہ اس وجہ سے بھی کر دیتا ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلایا، مگر ضابطہ خدا رب ذوالجلال کا یہ نہیں کہ آپ گناہگار ہو اور اللہ کے نافرمان بندے ہو اور شب و روز صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر گناہ کرتے رہیں اور آپ اس طرح کے عمل کر دیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھیں کہ ہماری بھی مغفرت ہو سکتی ہے۔ اللہ کی ذات قادر مطلق ہے، وہ جو چاہتا وہ کرتا، مگر اس کا یہ ضابطہ نہیں، مگر اللہ کو وہ ضابطہ وہ عمل پسند آ گیا تو اس کی مغفرت کر دی۔ کہا کہ پھر کیسے مغفرت ہوئی؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں باغ میں تھی، اپنی سہیلیوں کے ساتھ کام میں مصروف تھی، مشغول تھی کسی کام میں، منادی نے، اذان دینے والے نے جب اللہ اکبر کہا، اس کی آواز میرے کانوں پہ پڑی، میرا روپٹہ سر سے کھسک گیا تھا، اس اللہ کے نام کی وجہ سے، تکبیر کی وجہ سے اور اس منادی کے اذان دینے کی وجہ سے میں نے اپنا سر کا ہوا روپٹہ سر پر رکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے زبیدہ، تم نے ہمارے نام کی احترام میں، ہمارے نام کی عظمت میں، ہماری قدر و قیمت میں اپنے سر پر روپٹہ رکھا، ہم نے اس کی وجہ سے تمہاری مغفرت اور بخشش کر دی۔ سلطان محمود غزنوی بہت نیک بادشاہ گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں، چھوٹی سی مدد اور نصرت کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے کاموں کی بخشش اور مغفرت فرما دی اور مغفرت کا پروانہ ان کو دے دیا۔ یہ دنیا تو چند روزہ ہے، ہر آدمی یہ سوچتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے جو میں نے دنیا کے اندر کمایا، بچوں کے لیے جو حاصل کیا، اب مجھے اس دنیا ہی میں رہنا ہے
اور اس دنیا کو چھوڑ کر نہیں جانا، یہ ذہن میں میرے اور آپ کے خیال آتا، کیا ہم ماضی کے حالات نہیں پڑھتے، یا قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، یا اٹھتے ہوئے جنازوں کو نہیں دیکھتے، یا تمہارے کندھے گواہ نہیں ہیں کہ تم نے اپنے اعزاء اور اقربا کے جنازے کو اپنے کندھوں پر رکھا، اس وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، موت یاد نہیں آئی؟ یہ دنیا کی چمک اور دمک میں ہم اتنے مشغول ہو گئے کہ رب ذوالجلال کو ہم نے بھلا ڈالا۔ قبرستان نہیں جاتے، گھروں میں آہو بکا کی آواز تمہیں مجبور نہیں کرتی، اس بچے کی آہو بکا جو ماں کے دامن کو چمٹ کر روتا ہے، اس کا باپ کا جنازہ اس کی نظروں کے سامنے، ماں الگ روتی ہے، باپ الگ روتا ہے، معصوم بچے الگ بلکتے ہیں، اور کچھ دیر کے بعد آپ کے لوگ اس جنازے کو اٹھا کر قبرستان لے جاتے ہیں۔ کیا اس وقت احساس نہیں ہوتا یہ دنیا عارضی گھر ہے، اسباب کا گھر ہے، اگر ہم نے موت کی تیاری نہیں کی تو یاد رکھنا ہمارے نام اعمال کا رجسٹر اچھا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ موت کو یاد کیا کرو، موت کو جب یاد کرو کہ دنیا کی لذتیں آسان ہو جائیں گی، بھول جاؤ گے کھانا پینا، عیش و عشرت بھول جاؤ گے۔ جب قبرستان جاتے ہو قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھتے، کیا دل میں قرآن کی عظمت نہیں ہے؟ قرآن کے اسرار و رموز کو نہیں پڑھتے، گہرائی سے مطالعہ نہیں کرتے، اللہ کی اس آیت پر گہری سوچ کیوں نہیں رکھتے؟ اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، کہ میری پکڑ بہت مضبوط ہے، اور قرآن آپ کو یہ بھی یاد دلاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ تم اپنے ہاتھوں سے جب مٹی ڈالتے ہو، اگر تمہارے دل میں ایمان کا چراغ جل رہا ہوتا، خوف خدا ہوتا، اللہ کی یاد ہوتی، اور مرنا تمہیں یاد ہوتا، جب تم مٹی ڈالتے ہو 3 مرتبہ مٹی ڈالنے کا حکم ہے کہ منہا خلقناکم، یاد رکھے کہ مومن مسلمان اس دنیا کے اندر تیرا ٹھکانہ قبرستان ہے اور مٹی کا گھر ہے، کہ منہا خلقناکم، اللہ کہتا ہے ہم نے تجھے اسی مٹی سے پیدا کیا۔ اور دوسری جگہ کیا کہتا ہے دوسری مرتبہ وفیہا نعیدکم، کہ ایک وقت آئے گا ہم تجھے اسی میں داخل کر دیں گے، اور ایک وقت آئے گا ومنہا نخلقکم منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وفیہا تارۃ اخری، کہ ہم اسی مٹی سے تجھ کو دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ حد نہیں آتی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وہ کتاب ہدایت، وہ نسخہ کیمیا اور زندگی کا دستور لے کر بھیجا تھا۔ آج مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں، آزمائش کا دور ہے، شاید کہ اگر قرآن پر عمل کر لیتے تو شاید کہ یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ ان قریب سب کو نصیب ہوگا۔ یہ رمضان کا مہینہ سیلاب رحمت ہے، رحمتوں کی بارش اس مہینے کے اندر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی توجہ مومن بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ قرآن کے تعلق سے ہماری غفلت، بے رغبتی، لا تعلقی کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر دو، شاید کہ آپ کو قرآن کی عظمت اور اس کے تعلق کا اندازہ ہو جائے۔ کسی زمانے میں ایک گاؤں دیہات میں ایک مولانا صاحب، امام صاحب امامت کرنے پہنچتے ہیں، لوگ ان کی عظمت اور احترام میں، عزت میں دعوتیں کرتے ہیں، اور دعوت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، باری باری دعوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اور معذرت کے ساتھ ایک بات کہتا چلوں، آج ہمارا ایمان کا رشتہ اور دینی جو جذبات ہیں، ایمانی جو سوچ ہے، اور ایمان کی جو چاشنی اور ایمان کا جو ذائقہ ہے، اور ایمان کی جو حرارت آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ہلکے سے حالات آ جاتے ہیں، آزمائش میں اللہ مبتلا کرنے کے بعد ایمان والوں کا ایمان کو چیک کرتا ہے، ان کے جذبہ ایمان کو،
ان کی ایمانی حرارت کو تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایک گھر والے نے بھی دعوت کی، امام صاحب تشریف لائے، بہت پرتکلف دعوت کھلائی اور دعا دے کر وہ امام صاحب چلے گئے۔ گھر کی عورت آتی ہے جھاڑو لگانے کے لیے، کمرہ صاف کرنے کے لیے، دسترخوان اٹھانے کے لیے۔ وہ کیا دیکھتی ہے کہ اس کے کچھ پیسے تھے وہاں پر، مگر پیسے ندارت، پیسے موجود نہیں ہیں، اس کو پیسے نہیں ملتے۔ وہ اپنے خاوند سے کہتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میرے یہاں پیسے رکھے تھے اور پیسے موجود نہیں ہیں، امام صاحب کے علاوہ، مولانا صاحب کے علاوہ کوئی اور تو آیا نہیں ہمارے گھر کے اندر۔ وہ پیسے چرا کر لے گئے اور طرح طرح کے الزامات ان عالم دین کے اوپر لگانا شروع کر دیے۔ آج تو بہت آسان ہے کسی عالم کی پگڑی اچھالنا، اپنی زبان کو ان کی شان میں غلط استعمال کرنا۔ کیا تم نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ نکلے ہوئے الفاظ کہ یہ علماء، یہ قرآن و حدیث پڑھانے والے، میرے دین کی صحیح سمجھ رکھنے والے اور آپ کی اور میری نسلوں کی دینی حفاظت کرنے والے، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ موجود ہیں۔ ان کا وجود اگر باقی ہے تو یاد رکھنا میرے سروں پر، چہرے پر، میرے بچوں کی زندگی میں دین پہنچتا رہے گا اور دینی تشخص باقی اور زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ ان عالم دین کو گالی بکنا شروع کر دی، چور کہا گیا، نہ جانے کیا کیا الزام دیا گیا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا، وقت پھر پلٹ لیتا ہے، وقت بدلتا ہے، وقت کا پہیہ گھومتا ہے، اور وہ وقت آتا ہے کہ لوگوں نے پھر دعوت کرنا شروع کر دی۔ ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہم دعوت ایک شرط پر کریں گے، ہم معاملے کی صفائی کریں گے، ہم پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے پیسے چوری کیوں کیے؟ اگر ضرورت تھی تو مانگ لیتے، اگر ضرورت تھی تو ہم آپ کو دے دیتے، مگر چوری کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ امام صاحب آتے ہیں اور آنے کے بعد وہ گالم گلوچ کرتے ہیں، گھر والے برا بھلا کہتے ہیں اور ان کے سامنے چور کہتے ہیں، مجرم بنا ڈالتے ہیں ایک عالم دین کو، نبی کے وارث کو، امامت کرانے والے کو، قال رسول قال اللہ قال رسول کہنے والے کو۔ ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، اشک آنکھوں سے بہنے لگتے ہیں اور کچھ دیر تک ہچکیاں لگ جاتی ہیں اور سانسوں کی ڈور اٹک جاتی ہے، داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ چور کہا گیا، مجرم کہا گیا، چوری کا الزام لگایا گیا۔ اللہ جانتا تھا کہ اس بندے نے چوری نہیں کی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے بزرگوں، بہت ادب احترام کے ساتھ، اللہ بہت مہربان ہے، آپ کی عظمت کرتا ہے، آپ کی قدردانی کرتا ہے، آپ کے رسول اور آپ کے نبی کے صدقے میں۔ آج ہمارا عمل کیا ہے؟ رات دن گناہوں میں مبتلا ہیں، ہمیں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے سامنے گناہوں کو پیش کریں، اے اللہ آپ غفور الرحیم ہیں، رحمان الرحیم ہیں، مگر ہمیں تو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا بھی موقع نہیں ملتا۔ یہ ماہ مبارک آ رہا ہے، اس ماہ مبارک کے اندر بہت خوش نصیب ہے وہ انسان، بہت خوش نصیب ہے وہ انسان جو اس مہینے کو پانے کے بعد اپنی زندگی کو، شب و روز کو، لمحات کو، ایک ایک منٹ کو اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر دیکھو اللہ کی رحمت اور اللہ کی بخشش، اللہ کی توجہ تمہیں گلے لگا لے گی۔ میرے بھائی، امام صاحب سے جب پوچھا گیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے، پیسے تو تم نے چوری کیے ہیں، وہ پیسے رکھے تھے، چوری کر کے چلے گئے۔ امام صاحب نے کہا کہ میں رو اس بات پر نہیں رہا ہوں، آنسو اس بات پر نہیں نکلے ہیں، تکلیف اس بات پر نہیں ہے، دل میرا اس بات پر نہیں دکھا کہ
تم نے مجھے چور کہا, تم نے مجھے مجرم کہا, تم نے میرے اوپر چوری کا الزام لگایا. ہاں, جب میں کھانا کھا کر جانے لگا, پنکھے کی ہوا سے پیسے ادھر ادھر بکھر رہے تھے, منتشر تھے, میں نے ان پیسوں کو یکجا کیا, اکٹھا کیا, جمع کیا اور ایک ساتھ کر کے قرآن کے اندر رکھ دیا کہ جب قرآن کھولیں گے تو دیکھ لیں گے. مگر آج ہمارا حال یہ ہے کہ جو قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے, رحمت کا ذریعہ ہے, اور زندگی کے سارے مسائل قرآن پاک, قرآن مجید میں موجود ہیں, آج ہم اس قرآن کریم کو کھول کر بھی نہیں دیکھتے. رمضان آتا ہے تو ہماری رغبت اور جذبہ بڑھ جاتا ہے, مگر بقیہ دنوں میں ہم قرآن کو اٹھا کر جزدان میں رکھ دیتے ہیں اور جس پر دھول چڑھتی رہتی ہے. اور یاد رکھنا, قرآن آپ کے لیے شفاعت بھی بن سکتا ہے اور آپ کے لیے وبال جان بھی بن سکتا ہے, اور قیامت کے روز گواہی دے گا کہ اس نے مجھے اس کو پڑھنے کی بھی توفیق نہیں تھی. قرآن کھول کر تو دیکھو, قرآن کی عظمت اور رمضان کی عظمت دونوں سے ملی ہوئی ہیں. 315 صحائف جو نازل ہوئے ہیں, اور 314 تو رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں. اس کی عظمت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. قرآن تو وہ نسخہ کیمیا ہے, سحر آفرینی آواز ہے, وہ تاثیر ہے, اس کے اندر وہ جاذبیت ہے کہ وقت کا سب سے بڑا طاقتور انسان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو موم کر دیتا ہے اپنی آواز سے, اپنی تلاوت سے. وہ گرویدہ ہو جاتے ہیں, وہ طاقت کا گوہر گرا. حضرت عمر فاروق اسلام کے اندر قرآن ہی کی وجہ سے داخل ہوئے. قرآن کے اندر ساری ضرورتوں کے مسئلے اللہ تعالیٰ نے موجود کر دیے. امام صاحب نے کہا, ہاں پیسے تمہارے رکھے تھے, وہ پیسے میں نے اٹھا کر قرآن کے نسخے میں اور قرآن کے اندر رکھ دیے. ہاں مجھے اس بات پر احساس ہے, تکلیف ہے, اور رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ سال بھر گزرنے کے بعد میں اسی گھر میں دعوت کھانے کے لیے آ رہا ہوں کہ جس گھر میں ایک مرتبہ قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا گیا, قرآن کی تلاوت نہیں کی گئی, قرآن کو سینے سے لگایا نہیں گیا, اور قرآن کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی. خدا اگر قرآن کو پڑھ لیتے, قرآن کو کھول کر دیکھ لیتے, قرآن کی تلاوت کر لیتے, تو مجھ جیسے آدمی کو چور اور مجرم نہ کہتے. یہ تو ہمارا حال ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آج کے حالات, ایمان والے سوچتے ہیں کہ آزمائش میں ہم ہی کو کیوں مبتلا کیا جا رہا. ہاں, ایمان کی اسپرٹ یہی ہے, ایمان کی, مومن کی, ایمان والے کی, نبی سے تعلق اور محبت رکھنے والے کی اور دین سے متصف انسان کی خاصیت یہی ہے کہ اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا اور آزمائش کی چکیوں میں پیسا جائے گا. مگر یاد رکھیے اور دل کے اندر یہ بات موجزن کر لیجئے اور دل کی تختی پر نقش کر لیجئے اور لکھ لیجئے کہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک ایمان اور ایمان والے زندہ رہیں گے انشاءاللہ. کہ ماضی کے اندر یا 1400 سال پہلے یا آج یا آپ زمانے ماضی پر تاریخ پر نگاہ ڈالیں گے تو اسلام کو مٹانے کی اور اسلام کے ماننے والوں کو ختم کرنے کی کوشش تو بہت ہوئی. رمضان المبارک کے اندر ہی طرح طرح کے واقعات ہوئے. کہ غزوہ بدر یاد نہیں, اس سے حوصلہ نہیں ملتا, اللہ پر یقین کمزور ہو گیا کہ اللہ پر بھروسہ نہیں, اللہ کی ذات پر یقین کمزور ہو گیا ہمارا, کیونکہ ہمارے دل میں ایمان کی عظمت نہیں اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین اور بھروسہ بھی نہیں ہے. تو جب ہلکے پھلکے حالات آتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا. اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کیا کبھی سوچا آپ نے, کیا کبھی غور کیا اللہ آپ کو تنہا چھوڑ دے گا, نبی کی امت کو بے سہارا اور یتیم چھوڑ دے گا؟ نہیں. غزوہ بدر
بدر کے موقع پر 313 تھے، سامنے لشکر جرار ہتھیاروں سے لیس اور ساری طاقت موجود تھی، اور وہ اس ارادے سے آئے تھے آج نبی کی اور محمد کی اینٹ سے اینٹ اور اسلام کا ہم تیا پانچا اور اسلام کو نیست و نابود کر دیں گے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خیال صحابہ کے دل میں ہو چلا تھا، ہم کیسے مقابلہ کریں گے، حالات کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ یقین تھا، بھروسہ تھا، یقین کامل تھا، کیونکہ نبی رحمت سامنے تھے، مگر آپ اپنے عریشہ میں پہنچتے ہیں، جھوپڑی میں پہنچتے ہیں، عبادت خانے میں پہنچتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے پیچھے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ، آمنہ کا لال اور مکہ کا وہ باشندہ اور مکہ کا وہ ستم رسیدہ نبی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر التجا کر رہا ہے، رو رہا ہے، گریہ ازاری کر رہا ہے اور یہ دعا مانگ رہا ہے، اے الہ العالمین، زمین آسمان کے پیدا کرنے والے، یہ 313 ہیں، زندگی بھر کی ساری جمع پونجی، سارا سامان میں نے تیرے سامنے لا کر تیرے دین کے لیے اکٹھا کر دیا، اب میرے بس کی بات نہیں، سامنے لشکر جرار ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، طاقت ہے، ہتھیار ہیں اور ساز و سامان ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ کی طاقت اور آپ کی مدد کے علاوہ۔ اور آخر میں کیا جملہ کہا اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے، اے الہ العالمین، یہ چند لوگ ہیں، یہ ساری زندگی کی جمع پونجی، اگر آج ان کو شکست ہو گئی، آج یہ میدان ہار گئے، آج دشمنوں نے ان کو ہرا دیا، یاد رکھنا روئے زمین پر تیرا کلمہ پڑھنے والا، تیرا نام لینے والا موجود نہیں ہوگا۔ کیا اللہ اپنے نبی کی دعا کو رد کر سکتا ہے؟ وہ نبی رحمت جو پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، وہ اپنوں کے لیے بھی رحمت والے نبی، وہ دشمنوں کے لیے بھی رحمت والے نبی، پوری انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ رحمت للمسلمین نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، رحمت للعالمین کہا کہ اس عالم کے اندر، دنیا کے اندر جتنی بھی کمیونٹی ہیں، جتنی بھی تہذیبیں ہیں، جتنی بھی اقوام ہیں، وہ سب کے رحمت والے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، ہم نے تم سے جو وعدہ کیا تو وہ پورا کر دیا۔ آپ گھبرا جاتے ہو، پریشان ہو جاتے ہو، کبھی اپنے مالک کے سامنے آقا کو مانگو، ندامت کے آنسو ایک بہا کر تو دیکھو، اللہ کی رحمت تمہارا بڑھ کر استقبال کرے گی۔ آج ہم سمجھدار ہیں، حالات کو جانتے ہیں، حالات ہمارے سامنے ہیں، سب کچھ جانتے ہوئے بھی آج ہم غافل ہیں۔ اگر آج ہم نے اپنا اسلامی تشخص زندہ نہیں رکھا، باقی نہیں رکھا اور اس پر محنت نہیں کی، یاد رکھنا ہماری نسلوں میں ایمان والے پیدا نہیں ہو سکتے۔ آج موبائل کے ذریعے دیکھ لیجئے فتنے ہیں، اور ان سب کو تو چھوڑ دیجئے، موبائلوں کے اندر جب آپ حالات کا جائزہ لیتے کہ فلاں جگہ مسلمانوں کے ساتھ، فلاں جگہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا، تو دل روتا ہے۔ ایمان کو، ایمان والوں کو، ایمان کی رونق اور چمک اور دمک کو ختم کرنے کی بہت بڑی پلاننگ ہو رہی ہے، مگر یاد رکھنا ہمیں اپنے ایمان پر، اپنے عقیدے پر اور اسلامی تشخص کو باقی اور زندہ رکھنا ہے، ایک اللہ کی طرف رجوع ہو کر اللہ سے حالات پر مانگنا ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ مدارس کو بند کیا گیا، مدارس میں پڑھنے والوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، 200 مدرسے ایک صوبے کی حکومت نے بند کر ڈالے؟ کیا قصور تھا؟ لا اینڈ آرڈر کچھ خطرے میں نہیں، کچھ انتشار نہیں، ایک آرڈر پاس ہوتا ہے، 200 مدرسوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی کی عظمت پر، اسلام پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے۔ مگر میرے بھائی، آج اور آج کے دور میں اگر ہوش کے ناخون نہ لیے، حالات پر نگاہ اور نظر رکھ کر زندگی نہ گزاری، تو یاد رکھنا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم کرے اور ہماری مدد اور نصرت فرمائے۔ ہم اپنے گھروں میں عافیت کے ساتھ ہیں،
خوشحالی میں ہیں, موج مستی میں ہیں, حالات ہمارے اوپر نہیں ہیں, تکلیفیں ہمارے ساتھ نہیں, جیل میں ہم نہیں, ہمارا بچہ نہیں. ہاں کچھ لوگ ہیں جو جیلوں کے اندر ہیں, کچھ لوگ ہیں ان کو مارا گیا. ہاں مدرسے میں پڑھانے والوں کو بے عزت کر کے مدرسوں سے نکالا گیا, مدارس کو بند کر دیا گیا. میرے بھائی کیا ہم آنکھیں بند کر لیں, کانوں پر پردہ ڈال لیں؟ کیا ان مظلوموں کے لیے, بے سہارا لوگوں کے لیے, یتیموں کے لیے اور مظلوم جن کو اوپر حالات کی ستم زری ہوئی اور اب حالات کے پہاڑ توڑے گئے, کیا ہم ان کے بارے میں نہ سوچیں؟ کیا ہمارا کوئی تعلق نہیں؟ ہاں گزشتہ سال آ کر بھی میں نے آپ سے گوشے گزار کیا تھا کچھ حالات کو, کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ نیک بندوں کو, اپنے مخصوص بندوں کو ان کے ذمے کچھ کام لگا رکھا ہے. آپ حضرات جمعیت علماء سے واقف ہوں گے, مولانا ارشد مدنی سے واقف ہوں گے. مسلمانوں کی مضبوط آواز جمعیت علماء ہر مشکل وقت میں, ہر مشکل گھڑی میں, ہر آن میں مظلوم مسلمانوں کی آواز بلند کرنے کے لیے میدان میں کھڑی رہتی. ممبئی کے اندر 19 سال کے بعد 12 مسلم نوجوان چھوٹے. ممبئی لوکل ٹرین بم بلاسٹ ہوا. کورٹ نے, ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ سنایا کہ ان کو ہم باعزت بری کرتے. اور ایک اس میں انجینئر تھا, 5 کو پھانسی کی سزا ہوئی اور 7 کو عمر قید کی سزا ہوئی. 19 سال کم لگتے ہیں. اگر باپ گھر سے چلا جائے 3 دن کے سفر یا 1 مہینے کے سفر پر, گھروں کے اندر غموں کا بسیرا آ جاتا ہے. بیوی الگ پریشان ہوتی ہے, بچے باپ کی راہ تکتے ہیں, بہن اپنے بھائی کی راہ تکتی ہے کہ 1 مہینے کے بعد جب گھر والا آتا ہے, گھر کا ذمہ دار تو خوشی کا ٹھکانہ. یہ 19 سال جیلوں کے اندر رہے, بیڑیاں ان کے پیروں میں رہیں. وہ بوڑھی ماں اس جیل کے دروازے پر جاتی مگر ملاقات نہ ہوتی. 19 سال معمولی تھے. کبھی آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا, کبھی آپ نے سوچا ہاں ہمیں بھی ان کی فکر کرنی چاہیے, ہاں ان کے لیے مدد کا ہاتھ بڑھانا چاہیے, ہاں ان کے لیے آواز اٹھانی چاہیے, مگر ہمیں تو اپنی زندگی سے فرصت نہیں. ایک بندہ ہے, بندہ درویش صفت انسان, 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جذبہ ایمان سے اور خدمت خلق کے جذبے سے سرشار کیا. 19 سال پہلے جب ہم نے اس کیس لڑنا شروع کیا, حالات آئے, پیسے نہیں تھے کیس لڑنے کے لیے, مگر ہمت نہیں ہاری. مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم و جمعیت علماء نے لڑائی لڑی. ایک طرف بڑی طاقت والے, بہت پیسے والے, 19 سال ہو گئے, گھروں کے اندر ماتم, بچے بھوکے ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی, ہماری بہنیں بغیر مہندی کے اور بغیر شادی کی زندگی گزار رہی ہیں. 19 سال ان 12 مسلمانوں کا کیا حال ہوگا. کبھی تنہائی میں زندہ دل مسلمان, اے مسلمان تو سوچ کر دیکھنا تیرے آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے. جوانی کی حالت میں گئے تھے, بڑھاپے کی حالت میں آئے, اور جب وہ باہر نکلے باعزت بری کیا, مولانا سے ملے, حلیم اللہ قاسمی صاحب سے ملے, حضرت مفتی معصوم ثاقب صاحب سے ملے, چپٹ کر رونے لگے, آنکھوں سے اشک بہنے لگے, کہنے لگے کسی نے ساتھ نہیں دیا, کوئی پیروی پر نہیں آتا, ضمانت کے لیے پیسے نہیں تھے, دواداروں کے لیے پیسے نہیں تھے, گھروں میں فاقہ ہو گیا, گھروں میں کھانے کے لیے نہیں, بچے پریشان تھے, لوگوں نے ہمارے بچے اور گھروں کی مدد کرنا چھوڑ دی کہ ہم ان دہشت گردوں کی مدد نہیں کر سکتے. کیا معاشرہ اس یہاں تک پہنچ گیا, اتنا نیچے گر سکتا ہے؟ ایمان والے ہیں, کلمہ والے ہیں. حالات نے اور ستم ظریفی نے ان کو ان حالات میں گھیر دیا. مولانا سے مفتی معصوم ثاقب صاحب سے چمٹ کر رونے لگے کہ اگر جمعیت علماء نہ ہوتی تو ہمارا کیس کوئی نہیں لڑ سکتا تھا. 5 لوگوں کو پھانسی کی سزا اور 7 کو عمر قید کی. آپ نیٹ کھول کر دیکھ لیجئے اور وہ کیس ایک زندہ ثبوت ہے. ہلدوانی کے اندر یو پی اے میں 73 لوگوں کی ضمانت ہوئی. آپ ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے, دل پر ہاتھ رکھ کر بتلائیے. آج اس طرح کے حالات بنایا جا رہے ہیں, ہمیں کمزور کرنے کی کوشش ہے, بے بس بے سہارا کرنے کی کوشش ہے.
کوئی تو ہے جو آپ کی آواز اٹھا رہا ہے, کوئی تو ہے جو آپ کے لوگوں کے لیے لڑ رہا ہے. کیا جموں کشمیر میں جمعیت علماء کا, ہمارا, آپ کا, ارشد مدنی کا, مفتی معصوم ثاقب صاحب کا یا جمعیت علماء کرناٹک کا کوئی تعلق تھا؟ میں خود وہاں گیا, میں نے ان کے حالات دیکھے. بارش آئی, سیلاب آیا, آندھی طوفان نے پورے کے پورے پہاڑ جو 50 سال سے اس پر مکی موجود تھے, باشندے رہتے تھے, اور رہنے والوں کے مکان نیچے آ گئے اور ختم ہو گئے اور سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے. جمعیت علماء وہاں گئی اور جمعیت علماء نے کر کے دکھلایا, اور 15 مکان کی پہلی قسط ہم نے تیار کی, اور 4 فروری کو نیٹ پر اٹھا کر دیکھ لو, ہم نے ان کو 15 مکان کی چابیاں سپرد کر دی. یہ جمعیت علماء کے حالات ہیں. پنجاب کے اندر سیلاب آیا, حالات خراب تھے, جمعیت علماء نے تقریباً 5 کروڑ روپے کی مدد سے ان کی مدد کی, اور ہماچل, پنجاب, جموں کشمیر میں عید کے بعد انشاءاللہ مکان بنانے کی تیاری ہے. کوئی تو ہے جو آپ کی آواز اٹھا رہا ہے. ماہ مبارک قریب ہے, برکتوں والا مہینہ. اللہ نے اگر آپ کو دینے والا دل دیا ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. ہاں, وہ بھی کسی کے سہارے جی لیں گے, شادیاں ہو جائیں گی. ہاں, اللہ کا کوئی بندہ مدد کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا. ہمیں تو فرصت نہیں, ہم کروڑوں روپے اور نہ جانے کتنے پیسے شادی بیاہ پر خرچ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ وقتی خوشی ہے, وقتی خوشی ہے, ہم اس پر اجر نہیں دیں گے. ہاں, کوئی جیل سے باہر تمہارے پیسوں سے آ جائے, کسی کو چھت اگر تم دے دو, کسی کو صدقہ تم دے دو, کسی کو زکات دے کر اس کی زندگی کو بحال کر دو, یہ قیامت کی صبح تک اور روز جزا بھی آپ کے کام آئے گا. وہ 86 سال کا بوڑھا انسان ہلدوانی کے اندر حکومت نے 50,000 کالونی میں رہنے والے انسانوں کی بستی کو ختم کرنے کا ارادہ کر لیا, اور سپریم کورٹ میں ریٹ داخل کی کہ یہ ریلوے کی زمین پر غلط طریقے سے آباد ہیں, ہم ان کو ہٹائیں گے, یہ ریلوے کی زمین ہے, یہ ہماری زمین ہے. انہوں نے کیس ڈال دیا. 50,000 پریوار, آپ اندازہ لگا لیجئے. اے مومن مسلمان, دل تو تیرے پاس بھی ہے, بچے تیرے بھی ہیں, گھر تیرا بھی ہے, آشیانہ تیرا بھی ہے, خوابوں کا گھر تیرے پاس بھی ہے. اگر مجھے اور تجھے اور انسانوں کو اگر ان کے گھروں سے نکال دیا جائے تو غموں کا پہاڑ اس کے سر پر گر جائے گا. سر پر تلوار لٹک رہی ہے, اور آپ مزاج حکومت جانتے ہیں اور مزاج حالات جانتے ہیں کہ کس طرح کے حالات ہیں. تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. کہ ہم رحم کی امید کر لیں, کیا لڑائی نہ لڑیں. جمعیت علماء کے صدر محترم حضرت مولانا سید ارشد مدنی نے 50,000 کالونی اور اس میں بسنے والے لوگوں کے لیے سپریم کورٹ کے اندر کیس فائل کر دیا ہے. آپ دعا فرمائیں, 24 تاریخ کو اس کی تاریخ, اللہ کامیابی عطا فرمائے. اتنی بڑی خدمات ہیں, وکلا کی فیس, مکان کی تعمیر اور اسکالرشپ. ہم سے جتنا ہو سکتا ہے, جتنی محنت ہو سکتی ہے, ہم اپنی بساط بھر اپنی حیثیت کے مطابق جمعیت علماء کے صدر محترم کرتے ہیں. میرے بھائی, یہی وہ جماعت ہے, آپ کو احساس نہیں. ادے پور فائل فلم بنی, نبی کی اس میں توہین کی گئی, حضرت عائشہ پر کیچل اچھاڑا گیا. جمعیت علماء نے اس فلم کو رکوایا اور سینسر بورڈ اور اس فلم کے خلاف مقدمہ کیا, اور سپریم کورٹ میں وہ کیس ہم جیتے. کوشش کر رہے ہیں, قانون نے ہمیں جو اختیارات دیے ہیں ہم ان کا سہارا لیتے ہیں, کیونکہ یہ ملک ہم نے اپنے بزرگوں کی قربانی دے کر سینچا ہے. آپ شاملی کا میدان, لاہور کا میدان, خیبر کے آپ درخت کو دیکھ لو, شجر کو دیکھ لو, تاریخ سے پوچھو بار بار, اور تاریخ کے صفحات کھول کر دیکھو گے تو تاریخ چیخ چیخ کر کہے گی ہاں آپ کے آباء و اجداد کا خون یہاں تھا. پیر گواہی دیں گے, لاشیں لٹکی ہوئی تھی علماء ربانی کی, کرتا پجامہ پہننے والوں کی. ہاں, اس ملک کے آپ کے اور ہمارے آباء و اجداد نے بھی آزاد کرایا ہے. تو یہ ملک ہمارا بھی ہے, اس ملک کے باشندے ہیں. حکومت اور قانون نے ہمارے رائٹس ہیں, ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں. آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کے کاموں کو اور جمعیت علماء کے جو کاز ہیں
جمعیت علماء کی جو کوششیں ہیں مسلمانوں کے لیے، مظلوموں کے لیے، اور جیلوں کے اندر جو سینکڑوں لوگ بند ہیں، ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، کبھی کوشش ناکام ہوتی ہے، کبھی کوشش بارآمد ہو جاتی ہے، اللہ کا فضل ہے چھوٹتے رہتے ہیں۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے، لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ رمضان ہی میں ہم زکوٰۃ صدقہ نکالیں، یقیناً آپ نکال سکتے ہیں، مگر اللہ نیتوں پر فیصلے کرتا ہے۔ اگر آپ رمضان کی نیت سے پیش کی زکوٰۃ ادا کریں گے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس وقت جمعیت علماء کو آپ کے تعاون کی، دست و بازو کی ضرورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اندھیرے میں گویا کہ آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑ کر روشنی کی طرف اور ایک راہ اور چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ وہ ماں جو پیشی کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اپنے آنچل پھیلا کر اللہ سے دعا مانگتی ہے کب بیٹے سے ملاقات ہوتی ہے، اور بہت ساری مائیں تو اپنے بیٹے کے انتظار میں اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ یہ ہمارے سب اپنے ہیں، پرائے نہیں ہیں۔ آپ کا دل جہاں چاہے وہاں خرچ کرو، ایک نہیں لاکھوں روپے، مگر دائرہ اسلام اور شریعت کی حدود میں۔ مگر یہ جو جگہ ہے جو میں نے آپ کو بتلائیں، یہاں آپ خرچ کرو گے تو دنیا میں بھی اس کا فائدہ، اور آخرت میں تو اللہ کہتا ہے ہم آپ کے حصے کو، آپ کے دیے ہوئے عطیے کو تمہارے نام اعمال میں لکھ دیں گے اور اس سے بڑا کر دیں گے۔ جمعیت علماء کا کروڑوں روپے کا خرچہ ہے۔ ایک وکیل کو وقف کا مسئلہ آپ نے دیکھا ہوگا، پورے وقف کو بدل کر رکھ دیا جمعیت علماء نے۔ کپل سبل کے ذریعے سب سے پہلی پٹیشن جمعیت علماء ہی کی سنی گئی، اور لوگوں نے بھی محنت کی، اس میں بھی کیس چل رہا ہے۔ دیگر بہت سارے امدادی کام، سرگرمیاں ملک کے اندر ہو رہی ہیں۔ جمعیت علماء اس کو دین کی خدمت سمجھتے ہوئے، رضائے الہی سمجھتے ہوئے، اور ان مظلوموں کی مدد کرتی ہے جن کا کوئی سہارا بننے کے لیے تیار ہم اور آپ نہیں ہوتے۔ اللہ آپ کے بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا رہا گیا اللہ اس پر مجھے بھی عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ حضرات تنہائی میں غور کریں، سوچیں، اس وقت نہیں دے سکتے، بعد میں دے سکتے ہیں، حضرت امام صاحب دامت برکاتہم کو دے دیں، رسید مل جائے گی، میں 1 مہینہ یا رہوں گا۔ ہمارے کچھ حضرات یہاں پر کھڑے رہیں گے، دیتے ہوئے جائیں اس نیت سے، ہاں میں اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ کوئی بندہ میرے تعاون سے باہر آ جائے، چھوٹ جائے، کسی کا بھلا ہو جائے۔ آخر میں تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے آپ سب کا اور کمیٹی کے تمام حضرات کا اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اتنے بڑے دن، اتنے بڑے موقع پر وہ